बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज का प्रोग्राम हम नेवी वॉर कॉलेज लाहौर से कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे बैठ के एक वर्कशॉप अभी एंड होने जा रही है। उस वर्कशॉप के शुरा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम आपके सामने आज जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी बुनियादी बात है। वो बात यह है कि किसी मुल्क को अगर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आपने मजबूत बनाना है तो उसको मैशत मजबूत किए बगैर आप कभी ताकतवर नहीं बना सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 76 बरसों में हम बात तो करते हैं तरक्की की, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, हम मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हम फोकस्ड होके अपनी इकानमी की तरफ आज तक सही अंदाज से तवज्जो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज भी हमें मुश्किलात हैं। और समुंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि समुंदर की तह तक जब इंसान पहुँचता है वसाइल बेताशा वसाइल उसके अंदर मौजूद होते हैं। दुनिया के कोई ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक समुंदर की बुनियाद पर वो आज तरक्की की दौड़ में कहीं आगे निकल गए हैं। हमने क्या करना है और हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उसका क्या किरदार है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्या किरदार है, कोस्ट गार्ड, हम मिक्स करते हैं बात चीज़ों को। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़ास तौर पर इस फैले हुए समुंदर की बुनियाद पर, ग्वादर की हम बात करते हैं, सी पैक की हम बात करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि अब पाकिस्तान तरक्की की शारा पर गामजन हो चुका है, मगर कैसे, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल आज मौजूद है। मेरे पास कमोडोर अज़हर महमूद साहब मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फौजिया अरशद साहबा सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं सादिया दानिश साहबा, डिप्टी स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की, और डॉक्टर कैसर अब्बास साहब वाइस चांसलर हैं, उस्ताद हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से। अगर सब प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगा आपसे करें, थोड़ा सा हल्का सा हमें थोड़ा सा इस वर्कशॉप के बारे में भी चंद अल्फाज में बता दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है बुनियादी पर्पज़ क्या है। आम आदमी के लिए वो ये समझता है कि शायद सिक्योरिटी का जो पर्पज़ है बस समुंदर में अपनी सरहदों का दिफा करना है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो है ना कुछ चीज़ें हैं बेसिक जिनको समझना ज़रूरी है और उससे समझ आएगी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम बात करें कि मैरीटाइम सेक्टर या जिसे मैरीटाइम हम कहते हैं वो क्या है। तमाम वो चीज़ें जो समुद्र से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो शिपिंग हो हमारी, चाहे वो हमारा कोस्ट है, चाहे वो हमारी हार्बर्स हैं, शिप की कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है शायद, और शिप रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, देयर आर मेनी थिंग जो कि समुद्र से रिलेटेड है। ये सब आ जाता है एक मैरीटाइम सेक्टर को। दूसरा एक और चीज़ जिसको हमें जहन में रखने की ज़रूरत है, कुछ फैक्ट्स हैं कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, हाफ ऑफ दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम द सी। एक और जो फैक्ट है वो हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि जो 90% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम है जो कि समुद्र के जरिए पूरी दुनिया में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब ये एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी एक हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे नेचुरली उसको सेफ गार्ड करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। तो जब इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी हमें चाहिए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी का। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे कि ये कन्वेंशनल सिक्योरिटी है जो कि हम कन्वेंशनल वॉर के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए तमाम नेवीज़ को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ मच बियॉन्ड दैट, इट इज़ मच मोर देन दैट। इसका जो स्कोप है इट इज़ मोर देन दैट, जिसके अंदर आपने कन्वेंशनल थ्रेट और अनकन्वेंशनल थ्रेट दोनों को कैटर करना है। और नेचुरली अनकन्वेंशनल थ्रेट में तो आपने देखा होगा कि अगर हम अभी ये रिसेंट वाक़या आप देख लें जो रेड सी में हो रहा है, किस तरीके से एक छोटा सा थ्रेट कितना बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर जो है वो मुल्क की पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है जिसकी वजह से उसके ऊपर असरात नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये एक अगर कुछ अल्फाज में मैं कह सकूं तो ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल का कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर फौजिया, हमने देखा अक्सर कि हम कहते हैं पॉलिसियाँ गलत बनती हैं, हमने मुल्कों की पॉलिसियाँ देखी और इस पर लोग एतराज़ उठाते हैं कि अगर हम काश हम अपने समुंदर का सही इस्तेमाल कर लेते, काश हम उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, अगर हम ग्वादर पे बहुत तवज्जो देते तो आज हम कहाँ से कहाँ खड़े होते। आपको फील होता है बतौर पॉलिटिशियन कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम पीछे रह गए और आज वक्त आ गया कि हमें
دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے فوکسڈ ہو کے اپنی اکانومی پہ کام کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ. سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں بینگ اے پولیٹیشین کہ جب تک ہم کسی چیز کی اویئرنیس نہیں کرتے تو لوگوں کو ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو چیلنجز انہوں نے ہر فورم پہ بیان کیے. حالانکہ یہ لوگ اتنے ہائی پوسٹ پر نیوی ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی چیلنجز کو بیان کیے کہ ہمیں یہ چیلنجز ہیں along with the achievements. اور وہ چیلنجز جب بھی صحیح ہو سکتے ہیں جب ہم سب مل بیٹھ کے پالیسی ایک مثبت ملک کو لے کر جائیں کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اور یہ جب یہ ہوگا جب عام عوام کو پتہ چلے گا ان کی اہمیت کیا ہے. ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسکولز ہیں ادھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کیمپین کریں، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے اسکولوں والوں کو بتائیں کہ نیوی بھی ایک ایسی آرم فورس کا حصہ ہے جس کو ہمیشہ ریٹنگ میں نمبر 3 لایا گیا. بٹ زندگی تو پانی سے ہے اور ان لوگوں کا تو کام ہی پانی سے ہے، اور ادھر سے کیا خزانے یہ نکال کے لا رہے ہیں ملک کے لیے اور کیا کچھ یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، ان میں اویئرنیس پھیلانا ہے. اور یہ کام ہم جب بھی کر سکیں گے جب ہمیں علم ہوگا، ہم سب تینوں مل کے کوئی مثبت پالیسی بنائیں. افتخار احمد صاحب، ابھی انہوں نے بات کی سمندر میں چھپے ہوئے خزانے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سمندر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو ایکسپلور کرنا، اس کو محفوظ بنانا، اس کی سیکورٹی کو یقینی بنانا. بزنس کمیونٹی، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، ہم شاید اس طرف توجہ نہیں دے پائے. 2-3 چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ممبرز بلائے ہیں اس مرسی 6 میں، اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں اور اس میں اکیڈمیا بھی ہے. تو سب سیکٹرز کو کور کر کے انہوں نے اس مرسیو کو بنایا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں. جیسے میری بہن نے ابھی کہا ہے کہ جی سینگ اینڈ بلیو ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے اور ہم نے دیکھا بھی. دیکھیں اکانومی جو ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس مرسیو 6 نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اس کے اندر کہاں کہاں لیگ کر رہے ہیں. لیکن یہ میں بات بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مرسیو 6 کے اندر میں نے جو 5-6 دن 7 دن جو بھی اب تک گزارے ہیں، اس نے مجھے کئی چیزوں کو اجاگر کیا میرے سامنے. کئی چیزیں ہم سنتے تھے، لیکن جو نیوی کام کر رہی ہے سیکیورٹی کے 1000 کلومیٹر کو جس طرح یہ کارڈن کر کے اس میں اسمگلنگ اور ہر چیز کو اپنے ساری ڈپارٹمنٹس کو ملا کر، کسٹم ہو یا کوسٹ گارڈ ہو، سب کو ملا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر ان ساری اسمگلنگ کو اس پاکستان سے جو ناسور بنا ہوا ہے اکانومی کا، اس کو ختم کیا جائے. اور دے آر ڈوئنگ اے ویری ویری گڈ جاب. نمبر 2، اس کے اندر جو ہے شپنگ ایک سیکٹر ہے. شپنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پاکستان میں پچھلے میں سمجھتا ہوں 15-20 سال سے کام ہی نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اس پر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو سمجھا رہے ہیں. ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شپنگ اگر مضبوط ہوگی، وہ سمندر کے راستے ہے، 90% ساری ٹریڈ سمندر سے ہوتی ہے. اگر یہ مضبوط ہوگی، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی، ہم فارن ایکسچینج کو بچا سکیں گے. بہت سے عوامل ہیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کو اویئر کیا انہوں نے، اور ہمارا کام ہے بینگ این اے پارٹیسپینٹ آف دی مرسیو 6، میرا یہ کام ہے کہ میں اپنی بزنس کمیونٹی کو، کراچی کی بزنس کمیونٹی کو یہ سمجھاؤں کہ جی اس کے اندر کتنا کام کی ضرورت ہے اور کتنا کام یہ نیوی کر رہی ہے. سیکیورٹی یہ ہمیں دے رہے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. سمندر کے اندر ہمیں ایزی موومنٹ آف کارگوز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ 6 منسٹر، فائنانس منسٹر 6 سال میں بدلیں گے. تو پالیسیوں کا تسلسل کیسے؟ جی پالیسی کا تسلسل ریکوائر ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سیکٹر کو، جس سیکٹر میں یہ محنت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ جو چاہتے ہیں محنت کر رہے ہیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، اس کی پالیسیز بنائیں تاکہ لوگ اس کے اندر آئیں. سعدیہ صاحبہ، گلگت بلتستان کا جب ذکر آتا ہے تو سی پیک کا نام فوری دماغ میں آتا ہے کہ سی پیک، جس پہ ہماری امیدیں بھی ہیں. ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سی پیک پاکستان کی تقدیر بدلے گا اس ریجن کے اندر. خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ اس ورکشاپ کے بارے میں بتائیے گا کہ جو اویئرنیس اب ہمیں دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے،
پالیسیوں کا تسلسل حکومتوں کا کام ہے، لیکن بطور پالیٹیشین ہماری بھی ذمہ داری، جس طرح میڈیا کی بات انہوں نے کی کہ میڈیا کا کام بھی ہے کچھ اویئرنیس کو پیدا کرے، بزنس کمیونٹی اویئرنیس پیدا کرے، تاکہ سمندر جو ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت کی شکل میں موجود ہے، جن کے پاس سمندر نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں۔ شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان نیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا کے انہوں نے جس طرح سے ہمیں یہ 7-8 دن کی ورکشاپ کرائی، اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ایک سی بلائنڈنس تھی جو ختم ہو گئی، اور ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو پاکستان نیوی کا جو رول تھا وہ شاید اتنا پہلے کلیئر نہیں تھا جتنا اس دفعہ ہمیں کلیئر ہو گیا ہے، اور یہی بات ہم اس سارے ورکشاپ کے دوران بتا رہے تھے کہ اس کو آپ کام اتنا زیادہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیفنس ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو، آپ کام تو ہر جگہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے پروپیگیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ نے بات کی گلگت بلتستان کی، تو کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو تب تک وہاں پہ ڈیولپمنٹ یا وہاں کے عوام جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ تو گلگت بلتستان کے لوگ جب سی پیک آیا تو ہم اسی بات پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں، ان کی زمینیں اس میں آ رہی ہیں، ان کا روڈ اس میں آ رہا ہے، کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اکنامک زون بنے گا اور بہت ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی آئے گی، لیکن چونکہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ جیسے پہلے دن میں نے یہی سوال کیا تھا کہ جی بی کے اندر سی پیک کے نام پہ ہونا تو یہی چاہیے کہ وہاں پر تعلیم کی طرف جس طرح سے رجحان ہے لوگوں کا، ایجوکیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جو پاور پوٹینشیل ہے اس میں انرجی کے سیکٹر میں کام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جس طرح سے میڈیکل کالجز کا وہاں پہ ہونا چاہیے، انجینئرنگ کالج بننا چاہیے تھا۔ جاب اپرچونیٹیز گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ جابس کے علاوہ دیگر کوئی اپرچونیٹی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سی پیک کا جو روٹ جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مطمئن کریں، وہاں کے لوگوں کی ریزرویشنز کو بھی سنیں۔ اس نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے، اسپیشلی میری ٹائم کی جو یہ والی سیکیورٹی، اس میں جو ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، ہاسپٹیلٹی، اور اسی طرح سے جو ایک ٹائم کی پابندی جو ہم نے سیکھی سب سے زیادہ، تو وہ تو فورسز کا کام ہے نہیں، ٹائم کی پابندی کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، ٹیچر بھی ہیں، آپ نے سی پیک کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن بھی کی، چائنا سے بڑے ڈیلیگیشنز بھی آئے، آپ نے کیسا دیکھا کہ آپ چین کے ساتھ ہمارا گوادر کا جو خاص طور پہ سی پیک کا پورا ایک لنک ہے، ایک بزنس اپرچونٹیز اور پھر اس کی اویئرنیس، یہ دو چیزیں کتنی بڑی رسپانسبلٹی؟ It's not the only maritime security, it is the maritime economy, maritime diplomacy. ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی پہ کیا کام ہو رہا ہے، ہیئر ویئر دا گورنمنٹس کمز ان، گورنمنٹ اور نیوی کو مل کے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ٹائم اکانومی کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اگر آپ 3 میں ایگزامپل دوں گا، ہم نے کراچی میں وزٹ کیا، کراچی پورٹ ٹرسٹ وزٹ کیا ہم نے، پھر ہم نے PNS اینڈ EW الیکٹرک انجینئرنگ ورک شاپ جو ہے یہاں پہ یہ شپ بن رہے ہیں وہ گئے، تیسرا ہم PNSC شپنگ کارپوریشن، اگر تینوں ادارے لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ابھی بھی دیکھیں تو دے آر ارننگ بلینز آف روپیز پروفٹ میں آفٹر ٹیکسیشنز، کوئی 10 ملین کما رہا ہے، کوئی 6 بلین کما رہے ہیں، کوئی 20 بلین کما رہے ہیں آفٹر ود لمیٹڈ ریسورسز۔ میرے خیال میں اب اور سب جگہ پہ ہمیں یہ کمپلین ملی کہ وی نیڈ سپورٹ فرام دا گورنمنٹ، وی نیڈ دی سپورٹ فرام دا پالیسی میکرز۔ اگر صرف ہم اسی میری ٹائم اکانومی کو سنبھال لیں تو پورا جو ہمارا قرضہ ہے وہ بھی اتر سکتا ہے، جو ڈالرز جو ہم باہر کے ملکوں سے مانگ رہے ہیں، IMF سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو اٹ از گریٹ سیکٹر، گریٹ پوٹینشیل ہر لحاظ سے، شپنگ کی بات کریں، فشنگ کی بات کریں، ہاربرز کی بات کریں، تو ان آل دوز سیکٹرز آف میری ٹائم we need to invest and we need to come forward as a government, as a politician, as a bureaucrats, as a businessman, business community کو۔ اب شپنگ میں صرف government is the one institution جو شپنگ کر رہی ہے، why not private sectors؟ اب پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں اس میں آتا؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز، سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ نیوی از پرووائڈنگ excellent role in providing maritime security and facilitating all the businesses, but the government needs to come in where they can support the private businesses. PSO پاکستان اسٹیٹ آئل، پوری دنیا کا آئل باقی اپنی شپنگ کارپوریشن منگوا رہے ہیں، PSO نہیں منگوا رہا۔ واٹ از دا پرابلم؟ وہ سارے پیسے وہ سارے ڈالرز پے کر رہے ہیں دوسری شپنگ ایجنسیز کو۔ why not we are I don't know, we need to think about this. So this is something about economy. اور میں نے تو ڈیسائڈ کیا I am going to start a program and also going to set up a center
which is going to do research in this maritime sector. This That's is very great. important. گوادر پورٹ تو بن گیا, اب گوادر پورٹ ہم دیکھ کے آئے, فزیکلی دیکھ کے آئے, اٹس ورکنگ کنڈیشن, بٹ اگر آپ بزنس کی بات کریں جس لحاظ سے بزنس وہاں پہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. پاکستان نیوی تو اپنا کام کر رہی ہے, دے آر پرووائڈنگ اپارچونیٹیز اینڈ سیکورٹی اینڈ آل دوز فیسلٹیز ٹو دی پیپل آف پاکستان. وہاں پہ پاکستانی بزنس مین نہیں نظر آ رہا, وہاں کے پاکستان گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا نا ایک سیکٹر میری ٹائم سیکٹر کو اگر ہم ایکسپلور کر لیں تو سارے پاکستان کے کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کہاں ہے پاکستان کے لیے. اس میں منرلس, ہمیں ایک یہ بھی پریزنٹیشن منرلس جو سمندر کے اندر ہیں اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لاٹ آف تھنگس کین بی ڈن ان دس سیکٹر. ڈاکٹر کیسے ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے, کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو اپرچونیٹیز کی بات بھی کریں گے اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ میری ٹائم سیکورٹی کا جو بنیادی کردار ہے اس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو کتنی سپورٹ مل سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.